قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر بعض آیات ہیں جہاں ایک قوم کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا ہے. مثلا سورہ محمد میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جب اگر تم نے اپنی ذمہ داری سے پیٹھ پھیری یستبدل قوما غیرکم تو وہ اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری ایک غیر قوم کو لائے گا. تم لا یکونوا امثالکم، اور وہ اپنی ذمہ داری سے پیٹھ نہیں پھیریں گے. سورہ توبہ میں فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. تم نہیں نکلے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تو تمہاری زندگی تو علم بن جائے گی، درد بن جائے گی، عذاب علیم کے اندر درد کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ تبدیل کر کے پھر ایک اور قوم کو لائے گا اس ذمہ داری کو ادا کروانے کے لیے، اور تم اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. یہ ذمہ داری کیا تھی جس کے بارے میں یہ کہا کہ تم پیٹ پھیر لوگے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا؟ ہماری اس دنیا میں دو حیثیتیں ہیں، ایک انفرادی اور ایک صرف انفرادی ہی نہیں، ہم امت بھی ہیں، ایک اجتماعی حیثیت بھی ہے. اجتماعی ذمہ داری تھی ہماری نمازیں پڑھنا، بندگی کرنا، بندے بن کر رہنا. کہا وہ ذمہ داری بتائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں انسانوں اور جنوں کو، انسانوں کو اور وہ جو نظر نہیں آتی کچھ اور مخلوقات انہیں بھی اس لیے تخلیق کیا کہ وہ بندے بن کر رہیں. یہ تو تھی سب کی انفرادی ذمہ داری. ایک ذمہ داری اور بھی ہے امت کی حیثیت سے. امت کی حیثیت ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم کی سی ہوتی ہے کہ بہت سے فرد اکٹھے ہو گئے، اب یہ امت کہلا رہے ہیں، جیسے کوئی تنظیم ہوتی ہے. کوئی تنظیم اس وقت تک بنتی ہی نہیں جب تک اس کے کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہو، رجسٹر ہی نہیں ہوگی. بغیر اغراض و مقاصد کے کوئی تنظیم نہیں ہوتی. تو اس تنظیم کا مقصد کیا تھا جس کا نام امت محمدی ہے یا امت مسلمہ ہے؟ قرآن نے یہ مقصد بھی بتایا، کنتم خیر امت. پہلے بھی یہ تنظیمیں مختلف رسولوں کے ذریعے برپا ہو چکی ہیں اور وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. اب تم ہو بہترین امت. اور اس کے بعد پہلا لفظ جو مقصد بتایا ہے، پہلا لفظ اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. امت کے ساتھ میں پہلا لفظ یہ ہے کہ امت تو تب ہو جب تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرو گے. اور وہ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کو جو پسند ہے وہ انہیں بتاؤ کہ جو ناپسند ہے اس سے انہیں روکو گے. تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. اگر صرف نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں فرض ہیں، لازم ہیں، دین نہیں رہتا اس کے بغیر، لیکن وہ انفرادی ذمہ داری تھی. نمازیں ہوں گی لیکن اس مقصد سے غافل ہو گئے تو پھر ان کو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری، انہوں نے پیٹھ پھیر لی اس اصل ذمہ داری سے، تو پھر دوسروں کو لائے گا.